بیماری اس حد تک تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لاغر ہو چکے تھے، جب سورج طلوع ہوتا تھا اس کی شعائیں آپ کے جسم سے آپ کے جسم سے گزر کر دوسرے سے نظر آتی تھی، یعنی کہ آپ کی ہڈیوں کے اندر اتنا گودا نہیں تھا اور گوشت نہیں رہا تھا، جسم کا دودھ سے بھی اندر سے گزر جاتی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جو جسم میں آپ کے کیڑے پڑ گئے وہ آپ اٹھاتے تھے، ان کیڑوں سے ایسے پیار کرتے تھے جیسے والد اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، مگر کیڑوں نے جب آپ کی زبان تک پہنچ گئے اور آپ کی آنکھوں تک پہنچ گئے تو آپ نے کیڑوں کو کہا کہ نہیں کیڑوں ایسا تو نہ کرو، کہا مورا انگ انگ کھائیو تو چن چن کھائیو ماس، پر دو نین نہ مورے کھائیو مجھے پیا ملن دیا۔ اگر آج ہم بیماری کے فضائل سن لیں اور ہمارے ذہن میں آ چلیں بیمار ہوں گا تو مجھے نیکیاں بڑھ جائیں گی، مگر جو عاشق ہوتے ہیں وہ اس کا سودا نہیں کرتے، وہ جزا کا اور ثواب کا سودا نہیں کرتے، ان کا سودا فقط ایک ہی ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ 18 سال 12 سال اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ آپ 7 سال اور 7 ماہ بیمار رہے۔ آپ 18 کو بھی چھوڑ دیں 12 کو بھی چھوڑ دیں، ہم سب سے کم درجے والا لے لیتے ہیں، یعنی کہ 7 سال اور 7 ماہ بیمار رہے، اور بیماری اتنی حد سے بڑھ گئی، 1 زوجہ گئی، 2 گئی، 3 گئی، آسا سے لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ ایک آپ کی بیوی رحمت جو حضرت یوسف علیہ السلام کی آل میں سے تھی، آپ کی زوجہ کا نام رحمت تھا، وہ ساتھ تھے، اور 2 آپ کے شاگرد تھے جو آپ کو اٹھا کر چادر میں ڈالتے، ادھر سے کونے پکڑ کر آپ کو جگہ تبدیل کرتے، وہ موجود تھے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آخر وہ شاگرد بھی جو ہے نا وہ بھی چھوڑ گئے۔ 7 ماہ 7 سال کے بعد آپ کی زوجہ روتی جو آپ کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی اب کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے، اللہ آپ کو شفا عطا کر دے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ میری جو زندگی تندرستی گزری وہ کتنی گزری ہے؟ ایک روایت میں آتا کہ 60 سال اور ایک روایت میں آتا کہ 80 سال۔ کہا آپ کی 60 سال زندگی اچھی گزری، کہا بیماری میں کتنی گزری؟ کہا 7 سال اور 7 ماہ۔ کہا جب یہ برابر ہو جائے گی تو پھر میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا مجھے شفا عطا کر دے، کیونکہ زیادہ زندگی تو میری صحت میں گزری ہے، یہ تھوڑی سی گزری ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی آپ زوجہ سے ناراض ہو گئے، آپ نے کہا یہ مجھے آپ نے کیوں بولا، میں ایسا کیوں کروں؟ آپ ناراض ہو گئے اور آپ کی زوجہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ اکیلے رہ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مولا 18 سال گزر گئے ہیں، 12 سال گزر گئے ہیں، یا 9 سال گزر گئے ہیں، 7 سال گزر گئے ہیں، مولا اتنی طویل بیماری نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اس وقت کہا کہ جب کوئی اٹھانے والا نہ رہا نا، سہارا دینے والا نہیں رہا، اب عبادت کے لیے اٹھا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پا رہے، رب کی بارگاہ میں نماز ادا نہیں کر پا رہے۔ اس وقت سورۃ انبیاء کی قرآن گواہی دیتا کہ اللہ کے نبی نے کہا مولا بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، اور مولا تو بڑا سب سے زیادہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور مجھے نہیں، پھر بھی دیکھیے اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، اور اللہ سے مخاطب ہونے کا انداز کیسا ہے۔ کہا بیماری نے چھو لیا ہے اور مولا تو رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور جب آپ تندرست ہوئے، اللہ نے آپ کو شفا دی، تو کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے اب زیادہ مزہ ہے عبادت کرنے کا جو اس وقت تھا جب آپ بڑے بیمار تھے؟ تو کہنے لگے جو لذت مجھے بیماری میں تھی وہ تندرستی میں نہیں آئی، وہ مجھے تندرستی میں نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ کیا رہے گا؟ تندرستی ہزار نعمت مگر وہ جو لذت تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب مجھے کیڑے ڈستے، جب مجھے کھاتے تو جسم سے ٹیسیں اڑتی، تکلیف بڑھتی، جب تکلیف بڑھتی تو غیب سے آواز آتی، اے میرے ایوب زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کہا وہ آواز میرے کانوں میں رس گھولتی اور 12 گھنٹے مجھے تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا، میں اسی خوشی میں کہ میرے یار نے میرا حال تو پوچھا ہے۔ اور رات کو جب تکلیف بڑھتی وہ رات کو بھی یہی آواز آتی، تو کہا میں کیڑوں سے اس لیے پیار کرتا تھا۔ پھر مجھے بھی سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کیڑوں سے پیار کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے تھے کہ اس کے یار نے جو بھیجے تھے رب کی طرف سے۔ کہا رب نے بھیجا ہے نا، آپ رب کے مہمانوں، آپ نہیں مجھے کاٹتے، ٹیسے نہ اٹھے، درد نہ بڑھے تو اس کی آواز کیسے سنائی دے گی؟ اس کی آواز کیسے سنائی دے؟ کیڑوں سے پیار اس لیے تھا، یہی تو کیڑے سبب بنتے ہیں اس کی ملاقات کے۔